عظیم لوگ روز روز پیدا نہیں ہوتے، یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں جو اپنی موجودگی سے معاشروں میں مثبت تبدیلیوں کی بنیاد رکھتی ہیں۔ ان کی سوچ، عمل اور قربانی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جاتی ہے۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک معتبر نام ہے جناب ریورنڈ جوئل بھٹی کا، جو اس دور میں انسانیت، محبت اور بین المذاہب ہم آہنگی کی جیتی جاگتی تصویر ہیں۔ ریورنڈ جوئل بھٹی نے اپنی زندگی کو محض ذاتی کامیابیوں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے انسانیت، رواداری اور امن کے فروغ کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے ہر اس دروازے پر دستک دی جہاں نفرت کی بجائے محبت کی ضرورت تھی، ہر اس دل کو چھوا جہاں تعصب نے دیواریں کھڑی کر رکھی تھی۔ ان کا پیغام سادہ مگر پر اثر ہے: محبت، احترام، امن اور بین المذاہب ہم آہنگی۔ چاہے کوئی کسی بھی مذہب، رنگ یا نسل سے ہو، ان کے لیے ریورنڈ جوئل بھٹی کا در ہمیشہ کھلا رہا ہے۔ ریورنڈ جوئل بھٹی نے نہ صرف باتوں میں بلکہ عملی طور پر بھی مختلف مذاہب کے درمیان پل کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ پاکستان بھر میں بین المذاہب مکالمے کے حوالے سے ایک قابل احترام شخصیت مانے جاتے ہیں۔ ان کی قیادت میں کئی اہم پلیٹ فارمز، کانفرنس اور مہمات کا انعقاد ہوا جنہوں نے مذہبی برداشت اور مکالمے کو فروغ دیا۔ آج ان کے لگائے ہوئے امن کے بیچ پورے پاکستان بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں تناور درخت بن چکے ہیں۔ یہ درخت بین المذاہب ہم آہنگی، محبت اور بھائی چارے کے پھل دے رہے ہیں۔ ریورنڈ جوئل بھٹی کی شخصیت صرف ایک رہنما کی نہیں بلکہ ایک نظریے کی ہے، وہ نظریہ جو انسانوں کو جوڑنے پر یقین رکھتا ہے، جو ہر دل میں امید جگاتا ہے اور ہر معاشرے کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کی موجودگی آج بھی ہزاروں لوگوں کے لیے روشنی کا مینار ہے، ایک ایسا چراغ جو تاریخی میں بھی راہ دکھاتا ہے۔ ریورنڈ جوئل بھٹی 1949 میں پاکستان کے تاریخی اور علمی شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، جو شاعر مشرق علامہ اقبال کا شہر کہلاتا ہے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم CTI ہائی اسکول سے حاصل کی، جہاں استاد کے آرزیا نے آپ کی ذہانت اور کردار کو جلا بخشی۔ آگے چل کر مرے کالج سے تعلیم حاصل کی اور یہاں آپ نے گریجویشن مکمل کی۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ بچپن ہی سے مذہبی سرگرمیوں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ اسکول کے زمانے میں ہنٹر میموریل کے فعال رکن رہے۔ نوجوانی میں یوتھ کرسچن فیلوشپ کے صدر منتخب ہوئے۔ کالج کے دوران اسٹوڈنٹ کرسچن موومنٹ میں جنرل سیکریٹری کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ کالج میں آپ کی شخصیت کو سنوارنے اور قائدانہ صلاحیتیں نکھارنے والے اساتذہ میں پروفیسر سیموئل لال دین، ونسنٹ داس، KM ایڈرسن اور پروفیسر گلزار وفا شامل تھے۔ ان اساتذہ نے آپ کو اپنے پڑوسی سے ویسا پیار کرو جیسا آپ اپنے آپ سے کرتے ہو جیسے سنہری اصولوں پر کاربند رہنے کی تربیت دی۔ یہی اصول بعد میں آپ کے مشن کا بنیادی حصہ رہے۔ آپ نے 2016 میں پاکستان تھیولوجیکل سیمینری سے بیچلر آف تھیولوجی کی ڈگری مکمل کر کے ریورنڈ کا عہدہ حاصل کیا۔ ریورنڈ جوئل بھٹی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز 1959 میں لاہور کے گلبرگ 3 میں واقع یونائیٹڈ کرسچن ہسپتال UCH کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے کیا۔ اپنے خلوص، محنت اور دیانت کے باعث جلد ہی شعبے میں مقبول ہو گئے اور سینئر سپروائزر اکاؤنٹس اور بجٹ کے عہدے تک جا پہنچے۔
یونائٹڈ کرسچن ہسپتال میں اپنے خدمات کے دوران آپ نوجوانوں کی سرگرمیوں میں بھی پیش رہے. یوتھ فیلوشپ کے صدر اور بورڈ ممبر منتخب ہوئے، جہاں آپ نے نوجوانوں کو راہ دکھائی، انہیں مذہبی، اخلاقی اور سماجی اقتدار سے روشناس کرایا. UCH سے خدمات مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنی کالنگ پر لبیک کہتے ہوئے ایک نیا سفر شروع کیا. آپ نے تعلیم کے میدان میں قدم رکھا اور ایک اسکول کی بنیاد رکھی، جہاں غریب اور پسماندہ طبقات کے بچوں کو تعلیم دی جانے لگی. یہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں بلکہ ایک مشن ہے، ایک مشن برائے برابری، روشن خیالی اور معاشرتی بہتری. ساتھ ہی ساتھ آپ نے کمیونٹی ڈیولپمنٹ اور بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے بھرپور کوششیں جاری رکھیں. آپ نے مسلمانوں اور مسیحیوں کے مابین محبت، مکالمہ اور احترام کو فروغ دیا. اس مقصد کے لیے آپ نے مختلف سماجی تنظیموں کے ساتھ مل کر کام کیا، جن میں پاکستان انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری اور لاہور میں فرینڈز گروپ سینئر ایڈوائزر کی حیثیت سے فعال کردار ادا کیا. 1992 میں آپ گلبرگ کے کرسچن فلاحی کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے اور بعد میں 7 سال تک اس کمیٹی کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیتے رہے. اس دوران کمیونٹی کی ترقی، فلاحی منصوبوں اور بین المذاہب رابطوں میں بے شمار کامیابیاں حاصل ہوئیں. 2015 میں آپ نے پاکستان تھیالوجیکل سیمنری سے بیچلر آف تھیالوجی کی ڈگری حاصل کی اور پھر 2001 میں آپ نے ایڈوانس لیڈرشپ ٹریننگ برائے ایونجلزم ہگائی انسٹیٹیوٹ USA سے مکمل کیا اور آپ کو کمیونٹی لیڈر کے طور پر تسلیم کیا گیا. یہ وہ وقت تھا جب پاکستان میں مذہبی ہم آہنگ کی شدید ضرورت بن چکی تھی. آپ نے اپنے دوست فادر ندیم فرانسس اور مفتی سید عاشق حسین کے ساتھ مل کر انٹرفیتھ ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع کیا اور لاہور کی مشہور جامعہ مدرسہ بیت القرآن میں بین المذاہب پروگرامز کا آغاز کیا گیا، جس میں مسلمان، مسیحی، سکھ، ہندو اور بہائی برادریوں نے بھرپور شرکت کی. اس کے علاوہ آپ نے امن سازی، بین المذاہب مکالمے اور انسانی حقوق پر متعدد تقریبات کا اہتمام کیا. 2006 میں آپ کو یونائٹڈ ریلیجن انیشیٹو پاکستان URI کا ایگزیکٹو سیکرٹری مقرر کیا گیا، جہاں آپ نے فادر جیمز چنن، ریجنل کوآرڈینیٹر URI پاکستان کے ساتھ مل کر 2016 تک کام کرتے رہے. آپ نے پاکستان میں 60 سے زیادہ انٹرفیتھ گروپس قائم کیے، قومی اور بین الاقوامی سطح پر سیمینار، کانفرنس اور ورکشاپس کا انعقاد کیا. 2007 میں URI ریجنل اسمبلی نئی دہلی بھارت اور 2008 میں URI گلوبل اسمبلی مایا پور بھارت تشریف لے گئے. 2007 میں ہی آپ نے اقوام متحدہ کے امن کانفرنس نیو یارک میں پاکستان کی نمائندگی کی، جبکہ 2015 میں پارلیمنٹ آف ورلڈ ریلیجن میں شرکت کے لیے سولٹ لیک سٹی امریکہ تشریف لے گئے. آپ کو 2017 میں ہیومن رائٹس نیلسن منڈیلا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا، جو انسانی حقوق اور امن کے لیے ان کی خدمت کا اعتراف ہے. ریورنڈ جوئل بٹی کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی گولڈ میڈلز، امن ایوارڈز، لائف اچیومنٹ ایوارڈ اور اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا. ان کے قریبی ساتھی اور استاد فادر جیمز چنن، جو بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کی قیادت، بھائی چارے اور امن کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے رہے ہیں. ریورنڈ جوئل بھٹی نے 2010 میں اب بیٹر کمیونٹی فار آل کینیڈا کے تحت لاہور کی کچی آبادی خالق نگر نزد جوہان آباد میں پسماندہ اور مظلوم کمیونٹیز کے لیے ایک مفت تعلیمی اسکول کا آغاز کیا. یہ اقدام ان کے معاشرے کے غریب طبقے کو بنیادی تعلیم فراہم کرنے کے عزم کا مظہر ہے. 2016 میں جب ریورنڈ جوئل بھٹی کینیڈا منتقل ہوئے تو انہوں نے اسکول کی باغ دوڑ ذیشان عاصم کے حوالے کر دی، جو اس وقت سے اسکول کے پرنسپل کے طور پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اسکول کو اب فیوچر کیئر اسکول سسٹم کے نام سے جانا جاتا ہے
اور یہ بین المذاہب ہم آہنگی کا ایک روشن مینار بن چکا ہے۔ یہاں 100 سے زائد مسیحی اور مسلمان طلبہ ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو معاشرے میں محبت، امن کو فروغ دینے کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ 2024 میں ریورنڈ جوئل بھٹی نے ایک نئی تنظیم یس پیس پروموٹر پاکستان کا آغاز کیا۔ یہ ایک گراس روٹ سطح کی تنظیم ہے جو بین المذاہب امن کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ اس تنظیم کے سرکردہ اراکین میں مفتی عاشق حسین، چیئرمین پادری سیموئل میسی، نیشنل کوآرڈینیٹر پاسٹر آصف کھوکھر، کوآرڈینیٹر لاہور مسز نسرین چمن، ایگزیکٹو سیکریٹری جناب اعجاز یونس، انفارمیشن سیکریٹری اور ملک عمران ٹوانا، میڈیا کوآرڈینیٹر شامل ہیں۔ پیس پروموٹرز پاکستان کا مشن تیزی سے فروغ پا رہا ہے اور آج کے وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ ریورنڈ جوئل بھٹی نے ہمیشہ دوستوں کو عزت دی اور ہر مذہب، قوم اور نسل سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کیے۔ ان کے قریبی دوستوں میں شامل ہیں ڈاکٹر بدر منیر، پروفیسر سہیل احمد رضا، مفتی سید عاشق حسین، علامہ عارف چشتی، ریورنڈ مرکز فدا، بھگت لال کھوکھر، پاسٹر سادات، عمران حیات، جیکسن شوکت، نادیہ عاطف، نعمان ذکی، نسرین چمن، مس فرت سجاد، اعجاز یونس، جاوید عنایت، البرٹ عروج بھٹی، ذیشان عاصم، مسز الشبا بھٹی، پادری جاوید عالم، بشپ جوشوا اور بہت سے دیگر مخلص افراد جنہوں نے ان کے مشن کا ساتھ دیا۔ ریورنڈ جوئل بھٹی اس وقت اے بیٹر کمیونٹی فار آل کینیڈا اور یس پیس پروموٹرز پاکستان کے بانی صدر ہیں، جو یونائٹڈ ریلیجس انیشیٹو کے تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ مزید برآں آپ عالمی سطح پر درج ذیل اعزازات کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ورلڈ پیس پریئر سوسائٹی امریکہ کے امن نمائندہ، دی لو فاؤنڈیشن امریکہ کے محبت کے سفیر، پیس گلوبل چین کینیڈا کے امن سفیر، گلوبل پیس لیٹس ٹاک برطانیہ کے کمیونٹی امبیسڈرز، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے انٹرنیشنل پیس امبیسڈرز، گلوبل پیس لیٹس ٹاک، لو امبیسڈرز، لو فاؤنڈیشن USA۔ اس سال یونائٹڈ ریلیجس انیشیٹو URI کی 25ویں سالگرہ ہے اور ان تمام 25 سالوں میں ریورنڈ جوئل بھٹی نے پاکستان اور کینیڈا میں URI کے ایک اہم رہنما کے طور پر کام کیا ہے۔ آپ امن سازی، نوجوانوں کے مسائل اور تعلیم کی وکالت کے لیے مشہور ہیں۔ جناب ریورنڈ جوئل بھٹی بین المذاہب ہم آہنگی اور امن کے فروغ کے لیے تقریبات کا انعقاد کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ورلڈ انٹرفیتھ ہارمنی ویک 2025 کے دوران انہوں نے خدا سے محبت ہمسائے سے محبت کے عنوان سے ایک عالمی زوم میٹنگ کی میزبانی کی، جس میں دنیا بھر سے مذہبی رہنما، علماء اور امن کے حامی جمع ہوئے۔ ریورنڈ جوئل بھٹی کی امن اور بین المذاہب مکالمے کے لیے بے لوث خدمت نہ صرف کینیڈا اور پاکستان بلکہ پوری دنیا میں افہام و تفہیم اور ہم آہنگی کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ریورنڈ جوئل بھٹی ایک نظریے، ایک تحریک اور ایک زندہ روایات کا نام ہے۔ وہ آج بھی محبت، امن اور بھائی چارے کی شمع جلائے ہوئے ہیں۔ آپ کا یقین ہے، محبت کو بند نہ کرو، اسے پھیلاؤ۔ نفرت کو دل سے نہیں، ہاتھ سے روکنے والے بنو۔ مذہب اگر انسانیت سے جدا ہو جائے تو صرف رسم رہ جاتی ہے۔ ہمیں دین کو زندگی کا چراغ بنانا ہے، دیوار نہیں۔ ریورنڈ جوئل بھٹی کا خواب ایک ایسا معاشرہ ہے جو رنگ، نسل اور مذہب سے بالاتر ہو۔ آپ کا پیغام سادہ ہے، زندگی مختصر ہے، مگر محبت اور امن کی خدمت میں یہ زندگی امر ہو سکتی ہے۔